اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا واقعہ کربلا، اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہے. وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے، جس کے بعد امت کے دو ٹکڑے ہو گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ، جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں. سٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا، اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے. سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ایرانی تھا، جی ابو لولو فیروز تھا. سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ. اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں. اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں، کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے. اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے، ذوالحجہ 26 ذوالحجہ کو. انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں، تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی ہے؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی پھر خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا. جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے. خیر مدینہ شریف واپس آئے، وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا. 6830 نمبر حدیث بخاری کی، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے. یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کیٹاسٹروفیکلی چنا گیا، جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی. اور پھر دوسری بات، حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار ہوں. ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو 6 مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا. اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو آپ دیکھ لیں، میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے ہیں ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے کر کے. تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے، تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے. اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے. تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے. کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی. کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے. انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا. ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے. تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے. خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین و نہروان کے اندر، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے. اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں. اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا. امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے. اس میں ساری نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں.
کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ امام بیہقی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا۔ ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری میں۔ تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھیں۔ امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے۔ میری بیوی پر خوف کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو اسکندر اعظم نے بھی کی ہے۔ چنگیز خان نے تو انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی ان کی۔ تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی۔ ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا، ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، امام المجاہدین ہیں۔ وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے۔ سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے، لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی۔ پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے، 70 پلس کے ہو چکے تھے۔ اور پھر کئی ایک چیزیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہیں۔ یہ ریسرچ پیپر کا ذکر میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، میں جتنی باتیں آج کروں گا آپ کو ریٹن فارم میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میں اس کا انشاءاللہ تعالی تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ادروائز اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا، 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے۔ بخاری اور مسلم تو صحیحین ہیں۔ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں، سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں، محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحقیم لگی ہوئی ہے، اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحقیم ہے، امام حاکم کی، امام ذہبی کی، امام ترمذی کی، اور ائمہ کی بھی۔ اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے، اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر آرا چلا تھا یا تیر چلے تھے، اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 50 سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی۔ یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو۔
مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت نے بالکل الٹ کیا, نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے. اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیر خم کے اوپر وصیت کر کے گئے, اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے. الحمدللہ. غدیر خون کی حدیث تو بہت کم ہی بیان ہوتی تھی, اور کئی مکتب فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے, المستدرک للحاکم کی. الموطا امام مالک میں بھی ہے, لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے. امام مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے. پوری سند اس کی المستدرک للحاکم کے اندر ہے, کتاب العلم چیپٹر کے اندر 318 نمبر 318. وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950, اس میں سنت کا ذکر نہیں, صرف کتاب کا ذکر ہے. سنت کو ماننا, کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائڈ ہے, کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم واصحابہ اجمعین الی یوم الدین, آمین. تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر میں نے جو لکھا, اس ریسرچ پیپر میں نے کربلا کی پوری ہسٹری, وہ جو 6 ٹاپک ہیں وہ کور کیے ہیں. میں ان کی ہیڈنگ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون تھے. دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے, جنگ جمل, صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب, وہ جعلی اسباب نہیں کہ ایک عبداللہ بن سبا نے 40,000 صحابہ تربیت یافتہ ان کی مت مار دی, نعوذ باللہ, نہیں, آل امیہ کو بچانے کے لیے. عبداللہ بن سبا پرسنالٹی ہے, وہ بعد میں آیا, اسے مولا علی نہیں قتل کروایا, اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے. تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. پانچواں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اس میں نے صلح حسن والا بھی وہ ایشو کور کیا ہے کہ وہ بھائی شرائط پہ صلح ہوئی تھی, اس طرح نہیں ہے کہ ایویں صلح ہو گئی تھی. اور پھر معذرت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں, آج ٹاپک نہیں ہے میرا. اور چھٹا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ 6 ٹاپک میں نے کور کیے ہیں. یہ ریسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں, عربی میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اب میرے بھائیوں یہ جو کچھ اہل حدیث کے پلیٹ فارم اور دیوبند کے پلیٹ فارم سے ہوا آل امیہ کے حق کے اندر, تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو ایک نعرہ بلند کیا تھا خلافت راشدہ حق 4 یار, تو اس پہ قائم رہے.
ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو کہتے ہیں حق چار یار اور پنج تن پاک پہ قائم رہیں تو امت میں اتحاد ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ آل امیہ کا دفاع شروع کرتے ہیں نا, پھر حق چار یار والا مسئلہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اور آل امیہ میں آپ نے حضرت عثمان کو نہیں لے کے آنا, ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی, عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بنو ہاشم میں جو کافر ہیں وہ جا کر ابو لہب کے پیچھے چھپ جائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا. مسلم میں تو ڈیٹیل ہے کہ بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. بنو ہاشم میں نبی علیہ السلام بھی ہیں اور ابو لہب بھی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ابو لہب کی مثال دے کے تو بنو ہاشم کی توہین شروع کر دیں, لیکن بنو ہاشم کا بینیفٹ ابو لہب کو بھی نہیں دیا جا سکتا. بالکل اس طریقے سے سیدنا عثمان کا بینیفٹ چند ایک جو ان کی اجتہادی خطائیں ہیں وہ الگ بات, پوری آل امیہ کو نہیں دیا جا سکتا. وہ خلیفہ راشد ہیں, ان کی اجتہادی خطاؤں پر ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے قربانیاں بھاری ہیں. اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک و صاف کر کے اٹھایا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے آل امیہ کو نہیں چھپا سکتے. اسی طریقے سے بنو عباس جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو ہم تو حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں. ہمارے باء اجداد میں تو عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے 7 صحابہ میں ہیں. یہ بہانے تو نہیں گھڑے جا سکتے. تو حق چار یار پہ امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, بنو امیہ کے اوپر نہیں اکٹھی ہو سکتی امت. اور جب تک بنو امیہ کنڈیم نہیں ہوگی اس وقت تک جو سنی شیعہ دراڑ ہے یہ کبھی فل نہیں ہو سکتی. اس کانٹیکسٹ میں اگر تاریخ پہ ہم جائیں تو یہ ہمارے جو مخالفین ہیں جو یعنی آل امیہ کی نوکری کر رہے ہیں, ناصبی, وہ اکثر تاریخ سے حوالے لے کے آتے ہیں اور وہ بھی آدھے آدھے لے کے آتے ہیں. پورا پڑھیں, اب وہ آج میرا ٹاپک نہیں, کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بے ایمانیاں کی ہیں. اگر تاریخ میں یزید اور آل امیہ کے حق میں ایک بات ملتی ہے نا تو 1000 باتیں ان کے خلاف ملتی ہیں. اگر ہم نے تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کرنے شروع کیے تو یہ لوگ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا ان کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں کر سکیں گے. لیکن ہم اس گراوٹ پہ نہیں اترتے, ہم کہتے ہیں محدثین تک رہیں. یہ منصف مزاج لوگ تھے, انہوں نے اسناد کے ساتھ احادیث جمع کی اور انہی احادیث کے اندر انہی سندوں کے اوپر انہوں نے اپنے دور تک جو واقعات تھے وہ بیچ میں ذکر کر دیے تاکہ وہ اسلامی تاریخ بھی حدیث کی فارم میں محفوظ ہو جائے. اور وہی میں نے اس لیے 200 احادیث جمع کی ہیں کربلا والے ریسرچ پیپر میں, اپنا ایکسپرٹ اوپینین کوئی نہیں دیا. امام بخاری امام مسلم پہ بات کریں گے تو پھر ہم ان سے کربلا کی حدیثیں نہیں ڈسکس کریں گے, پھر ہم ان سے سنیت کا مقدمہ اور سنت کی حجیت کا مقدمہ ڈسکس کریں گے, پھر ہم انہیں منکرین حدیث کہیں گے. یہ تو نہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے بخاری مسلم سے اور آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم لکھ کے گئے ہیں تو اس سے آنکھیں بند کر لینی ہے نا. بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اونچا بولے ہیں, مزہ آیا نا. اچھا, مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے 5B ریسرچ پیپر میں سٹارٹ ہی میں. رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ممبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی, یعنی میرا وجود, اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا, اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملکن عاضن, ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی, مخالفین کو کاٹنے والی, وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی. ظاہر ہے فرعون, نمرود, ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں دی ہیں نا آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا, پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا, پھر اس کو بھی اٹھا لے گا, اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہوگی.
یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت. ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی, اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی, وہ ساروں کو پچھلوں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا. اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں, انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے, میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال دوسرا فہم یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کا دور, اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500-600 سال تک, جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے, یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی, جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا, اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک. اب دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج نبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا, اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اسے مولا رسول اللہ بھی انہیں کہا جاتا ہے, آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں, وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی, اور ربیع الاول کے اندر, تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا, نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں, اور خود امام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی, ابو داؤد کے الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں, آل مروان, بنو زرقا, نیلی آنکھوں والے, یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام, لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے, اردو والے سے نکل گیا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا. sunna.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام داؤد نے نہیں, صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے, وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے, مکتبۃ الشاملہ کے اندر, اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں, اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے, نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس ہیں. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے, چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے, صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے, وہ آپ دیکھ لیں, آج وہ ٹاپک ہیں. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے, بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے, یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہیں. اچھا, اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے 74 ہجری کے اندر, واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں.
ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا، پھر بھی پھنس جائیں گے، پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا، تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو، بڑے کو بچا لو، لیکن سر نہیں، بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں، یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راشدہ سے یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے۔ ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون ہے۔ تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے، صلح حسن سے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔